بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 17 ستمبر منگل کا دن ہے اور آج بہت بڑا دن ہے، بہت ہی بڑا، عید میلاد النبی والی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، اور پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھے۔ اہم خبریں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بڑی شادی پاکستان میں ہو رہی ہے اور انتہائی اہم اور خاص ملاقاتیں، اور یہاں سے بہت سارے معاملات طے ہوں گے آج۔ مولانا فضل الرحمان شہباز شریف سے ملاقات سے دوبارہ انکار، 12 دنوں کا مارجن ہے ان کے پاس۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں آئینی ترامیم قانون سازی کے پیچھے کون لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ ہینڈ کون تھے، وہ بھی آگے۔ علی مین گنڈا پور نے 9 مئی کا بیانیہ مکمل ختم کر دیا، بہت بڑی خبر ہے، اسے سمجھنا بڑا ضروری ہوگا۔ اور ایم این ایز جو تحریک انصاف کے مسنگ ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ اس میں کچھ بڑے بڑے نام بھی ہیں، لیکن 2 اور لوگ بھی اغوا ہوئے ہیں۔ 21 ستمبر جلسے کا تحریک انصاف کا جو 2 ٹوک اعلان ہے، اور اب اس کی تیاریاں حالات کہاں تک ہیں۔ قاضی فائز کا آج 1 سال پورا ہوا، بدترین دور میں کیا کیا ہوا۔ شہباز شریف کا دورہ بھی، اور یہ سب سے اہم معاملہ امریکہ کا اور برطانیہ کا دورہ 2 دن کا وہاں، اور اس میں معاملات کیا طے ہوں گے۔ یہ تمام خبروں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں پاکستان کی قوم یہ دیکھے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی نمبر 804 عمران خان، بے گناہ مظلوم، یہ 2 دن کی سرکس کا تماشا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ پاکستانیوں نے 2 دن میں موبائل اتنا استعمال کیا، اپنا سکرین ٹائم ضرور چیک کریں، ایک دن میں شاید 16 گھنٹے بڑھ گئے ہو گئے۔ یہ 2 دن کی جو سرکس انہوں نے لگائی، یہ جو سرکس تماشا تھا جو ہم دیکھتے رہے، شرمندگی ہوئی، پسپائی ہوئی، بےغیرتی کا ایک تماشا تھا۔ یہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ تھا، یہ سیاسی، اخلاقی اور قانونی شکست، یاد رکھیں۔ یہ وہ 2 سال کا سفر بے شرمی و بے حیائی کا، آئین اور قانون کے کھلواڑ کا، جمہوریت کی تباہی و بربادی کا، جس کا مقصد ان تمام مکروہ کرداروں کو آئینی قانونی اعتبار سے محفوظ راستہ دینا، تاکہ کیسز نہ بن سکے جو 2 سال میں کیا، مزید چلانے کے لیے آئینی کور لیں، اور یہ ہر حد تک گزرنے کے لیے تیار۔ آئینی ترامیم پر ان کی جو پسپائی ہوئی ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، ابھی یاد رکھیے گا، یہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں اور اس دفعہ شدت سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے یہ جو پیغام رسان لونڈے لپاڑے چھوکرے، جو مرضی آپ کہہ لیں، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ جو پیغام دینے کہ ملک تباہ کر دیں گے، بے شک جو مرضی ہو جائے، خان کو نہیں آنے دیں گے، ہم مار دھاڑ بھی کریں گے، 2 سال کا تسلسل بھی جاری رکھیں گے۔ اب لیکن ان کے لیے ہوگا کیا، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو جو مرضی کہے نا ان کے پیغام رسان۔ ابھی شہباز شریف امریکہ سے آشیرواد دینے گیا ہوا ہے، سعودی عرب سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، نہیں بنی بات۔ اب شہباز شریف 21 ستمبر کو جو امریکہ جا رہا ہے، 2 دن سے پہلے برطانیہ میں رکے گا، اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے بظاہر 26 ستمبر کو، وہاں اس کی کوشش ہوگی باقی رہنماؤں سے ملاقاتیں، اور یہ فیصلے ہوں کہ اب حکومت کتنا عرصہ چلنی ہے، معیشت کے کیا حالات ہوں گے، تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کیا ہدایات اگلی ہوں گی۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد انہیں 2 سال کا وقت ملا، پورے 2 سال۔ 9 اپریل 2022 کو یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا، اور 9 اپریل 2024 تک آپ دیکھ لیں، عمران خان کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے انہیں کہا کہ تھا جو کرنا ہے کر لو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ انہوں نے کیا، دنیا نے نہیں پوچھا۔ آپ دیکھ لیں 2 سال میں کوئی بھی نہیں بولا۔ الیکشن ہوا، حکومت بنانے کے معاملات ہوئے، اور اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دیکھ لیں، اب پہلی دفعہ 2 سال کے بعد امریکہ، برطانیہ، یورپ اب سب کے سب نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اور اس کی بڑی مثال دیکھ لیں، 9 اپریل 2024 میں IMF پروگرام ختم ہوا، 5 مہینے ہو گئے ہیں، IMF نے 1 پیسہ نہیں دیا ابھی تک۔ سربراہ مملکت کوئی پاکستان کے دورے پر نہیں ہے۔ ان کے اندھے اقدامات کی وجہ سے دنیا اب تائید کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے ہمیں ایک دفعہ وہی حمایت ملے، کیونکہ حمایت میں ڈالرز ہیں۔ ان تمام معاملات سے، ممالک سے اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں۔ اب جو دنیا کے کرائسس تھے، یوکرین کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، خاص طور پر امریکہ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے افغانستان کی اہمیت ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ اب ان کے لیے امریکہ کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ چین۔ اب چین کے لیے پاکستان کی اہمیت ہے انویسٹمنٹ، جس کی چین پاکستان میں آ کے بچانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے حالات سننے بھی کوئی سروکار نہیں، وہ چاہتے ہیں سیاسی استحکام آئے، سیکورٹی کے حالات بہتر ہوں، جو 65 ارب لگا ہوا ہے وہ بچ جائے، اس میں سے ہمیں مال نکلے، بس یہ ان کا سارا معاملہ ہے۔ شہباز شریف کی اور ان کی پوری کوشش دنیا کو باور کرائیں کہ دیکھیں ہمارا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے مفادات کا تحفظ ہم کریں گے، لیکن اب مفادات ہے ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے، اب ان ممالک کی انہیں ضرورت نہیں ہے، البتہ انہیں ضرورت ہے ان تمام ممالک، کیونکہ اثاثے، کاروبار، جائیدادیں، سب کچھ وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو حکومت چلانا کم، اپنا مال بچانا بھی زیادہ ضروری ہے، سب کچھ جمع تفریق تو وہی ہوگا۔ اب ان تمام ممالک پر دیکھیں خارجہ پالیسی میں، وہ دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ 8 فروری کا الیکشن بھی نہیں مینیج کر سکے، یہ تو اتنے نیلے ہیں، یہ تحریک انصاف سے ہار گئے، 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف جیت گئی ان سے۔ یہ دیکھ رہے ہیں سارے ممالک، تحریک انصاف آج بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، سینٹ میں انہوں نے انتخابات نہیں کرائے، وہاں بھی 34 ممبران تحریک انصاف کے ہو جانے۔
اب تحریک انصاف اگر سب سے بڑی لارجر پارٹی کے طور پر بھی نہیں توڑ سکے، عمران خان کو بھی نہیں توڑ سکے، جو سوچ انہوں نے رکھی تھی ہر چیز میں مس کیلکولیشن، تو یہ سارے دیکھ رہے ہیں باہر والے کہ 15 مہینے ہو گئے، خان بھی نہیں ٹوٹ رہا، ڈیل بھی نہیں ہو رہی، پارٹی بھی موجود ہے، اور ساری کی ساری سیکیورٹی کے معاملات بھی تباہ و برباد ہو گئے، نہ یہ آپریشن عزم استحکام کروا سکے، نہ یہ SIFC پر کوئی سرمایہ کاری کروا سکے، وہاں 50 سال کی تاریخ میں ناکام، نہ یہ دنیا سے کسی ملک کا سربراہ کا دورہ کروا سکے، نہ کسی سے سرمایہ کاری کے ساتھ امداد مانگ سکے، کوئی دھیلے کی بھی سرمایہ کاری نہیں آئی، اور تو اور دوستوں سے بھی نہیں آئی، اور چھوڑے سارے سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ان کے قابو نہیں آئے، کی بورڈز واریر، عدلیہ ان کے قابو نہیں آئی، ججز کو کنٹرول نہیں کر سکے، آئینی ترامیم کے معاملے پر جو ناکامی ہے وہ آپ کے سامنے، تو یہ سارے ان کے جو آقا ہے وہ دیکھتے ہیں ان کے مالک کے ان کے ساتھ ہوا کیا، بدنامی بیزتی الگ لے لی۔ اب اس سیٹ اپ کو بچانے کی پوری کوشش کیسے کی جائے، تو آپ کو اب تو دیکھیں 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کریں گے، خان کو جیلوں میں ڈالیں گے، خان کو جیل سے نہیں نکلنے دیں گے، بلے کا نشان چھینیں گے، الیکشن آپ جیت کے دکھائیں، یہ سارے دعوے کرتے رہے، فارم 47 کی حکومت بنا دیں گے، دیکھنا ملک میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی، انویسٹمنٹ آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب آئینی ترامیم پہ یہ آسمان پر جب ذلت کا فیصلہ لکھا جائے تو زمین پہ آپ جو مرضی کریں وہ نہیں مٹ سکتا۔ گنڈا پور نے 9 مئی کا بیانیہ ہی ان کا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تحریک انصاف نے تمام اپنے کارکنوں کو شہید قرار دے کے ان کے اہل خانہ کو نوکریاں دینے کا سرکاری اعلان کر دیا ہے، معاملہ ہی ختم۔ اب تحریک انصاف سے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور تحریک انصاف نے PTI قیادت نے اس میں گیم کھیلی، خان نے ظاہر ہے بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف پیغام آیا کہ دسمبر کے مہینے میں ترمیم ہوگی، میں آپ کو بتاؤں اصل میں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ان رہنماؤں کو یہ دباؤ نہ ڈال سکے، تحریک انصاف تو بچنا چاہتی تھی ان سے، اکتوبر کے مہینے میں انہیں پتا ہے کہ بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے، خواجہ آصف کو بھی پتا ہے کہ سارے معاملات ان کے ہاتھ سے نکلیں گے، خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے، حکومتی اتحاد ہے، ان کی اپنی جماعت میں دراڑے ہیں، وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا نواز شریف کے ساتھ کیا، وہ بھی فضل الرحمان اور معاملہ دیکھ لیں، پھر نومبر میں امریکہ کے الیکشن ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے اہم معاملہ ہے، ان کی نظر بھی وہیں پہ ہے، تو چیزوں نے 160 ڈگری جب بدلنا ہے 180 ڈگری، تو پھر ان پتوں کی طرح ہواؤں میں جس طرح وہ ایک ہوا کے رخ پہ ادھر جاتے ہیں، ہوا کے رخ پہ ادھر جاتے ہیں، انہوں نے اس طرح ہی جانا ہے، اور حکومت نے پھر طاقت کا استعمال کر کے اپنی 100% حاضری کر کے جو آئینی ترامیم میں جو مکمل کیے اپنے بندے، اس میں بھی دیکھیں 3 ہفتے اپنے MNAs کو انہوں نے قید میں رکھا خود، یہ باقاعدہ رپورٹس اب منظر یہاں پہ آ چکی ہیں، نون لیگ کے وہ لوگ جس پہ نے خطرہ تھا وہ 3 ہفتے سے حراست میں تھا، یہ تو ان کا پرانا تجربہ ہے، چھانگا مانگا کا ہو، سندھ ہارس منڈیوں کا، انہیں پتہ ہے کس طرح قابو کرنا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح، خرگوش کی طرح رکھے ہوتے ہیں لوگ انہوں نے، اور باقاعدہ پیمپر پہن کے، ڈائپر پہن کے یہ لوگ آئے ہوئے تھے ان کے اسمبلیوں میں، یقین کریں کئی لوگ بتا رہے تھے کہ میں زیادہ دیر بیٹھوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مطلب آپ پتہ ہے مطلب نہیں کنٹرول کر سکتے، تو بھیڑ بکریوں کی طرح سے بٹایا ہوتا کہ ٹوائلٹ نہیں جانے دے رہے تھے، سہولت نہیں دے رہے، اور موبائل فون پر تاکہ یہ رابطہ کر کے واردات نہ ڈال، یہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی زیادہ تر تو بوڑھے ہیں، زیادہ تر فارغ ہو چکے ہیں جسمانی ذہنی طور پہ، تو ان سے موبائل فون لے لیتے کہ جب ٹوائلٹ میں جانا ہو تو کہ اس کے ساتھ بندہ بھی بھیجتے تھے کہ دیکھنا، اور تحریک انصاف کے جو تھے وہ 5 MNA انہوں نے توڑ دیے، مطلب اٹھا لیے، ظہور قریشی، اسلم گھمن تھے، چودھری امتیاز تھے، اور نزیب کھچی، اسد اللہ بلوچ اور الیاس گجر، انہیں اٹھا لیا تھا انہوں نے کہ چلو یار بریگیڈیئر بس اسلم گھمن صاحب اور اسد اللہ بلوچ تو آ چکے ہیں واپس، شاید آج کنفرم بھی ہو جائے، باقی جو ابھی ان کے پاس ہیں، اور جنوبی وزیرستان کے بھی ابھی ایک MNA کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کے ایک تحریک انصاف کے جو غلام محی الدین صاحب ہیں وہ بھی میلاد سے واپس آ رہے تھے، انہیں بھی اٹھا کے لے گئے ہیں، پر یہ چند لوگ تو بھی ان کے پاس موجود ہیں، باقی اب تحریک انصاف کر تو رہی ہے، عدالتوں میں جا رہی ہے، انشاءاللہ اس معاملہ ٹھیک ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی ترمیم پہ کس لیول تک چلے گئے، اور مسودہ لکھنے والے بھی بنانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کون تھے، اب دیکھیں یہ ترمیم کی جو اصل واردات اسٹیبلشمنٹ نے جس انداز میں بنائی، انہوں نے بڑی فنکاری کی، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ JUO، تینوں پر اعتماد نہیں کیا، تینوں پر اعتبار نہیں کیا، تینوں کو ڈرافٹ نہیں دکھایا، تینوں کے ڈرافٹ مختلف صاحبزادہ حامد رضا نے جو آج بات کی نا کہ اصلی ڈرافٹ آپ دیکھیں آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے، بات بالکل درست ہے، وہ جو بعد میں ہے ان کو پتہ چلا ہے کسی بھی پارٹی نے وہ آئینی مسودہ دیکھا بھی نہیں تھا، ان کو تو ویسے بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ معاملہ کو پتہ ہی، ترمیم پھر جس طرح بنائے گئے تھے، وہ لفظ جو سپریم کو بار بار کرنے کی بات کی جا رہی تھی، میں نے وہ کل بھی بتایا قاضی فائز کے شیطانی ہاتھوں سے ہوا تھا، یہ مجھے پورا یقین تھا، باقی فاروق اچنائک موجود ہے ان کے پاس ہر وقت، جس طرح وہ شریف الدین پیرزادہ آپ کو پتہ ہے کام کرتے تھے ان کے ساتھ واردات، یہ ساری اس طرح کی، قاضی صاحب ہوں، اٹارنی جنرل منصور عرفان قادر ہے وہ ان کے ساتھ، یہ اس طرح کے وہی لوگ ہیں جو بیٹھ کے مل کے ترمیم ڈرافٹ کر لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پھر بھیجتے ہیں، یہ ہم نے واردات دی، اب آپ اس کو منظور کروائیں، ان کا منصوبہ ہے کہ تایات حکومت رہے ختم نہ ہو، عدالتیں ادارے سب کے سب نواز شریف، شہباز شریف، زرداری،
ان کے بلکہ ان کے بچوں مریم بلاول بلکہ ان کے آنے والے بچوں کے غلام رہے. ملوکیت کا نظام ہو, شہباز شریف ربر اسٹیمپ کی طرح بیٹھ جائے سامنے, پیچھے جو مالکان ہیں وہ چلاتے ہیں جو 76 سال سے حکومت کر رہے ہیں, اور ان کی بھی آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشنز کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا, ان سے کھلواڑ کے لیے وہی واردات کرتے رہے. یہ تو رنگ میں بھنگ مولانا نے ڈال دی اور تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہوئی. جب ان کی تحریک انصاف سے بھی مولانا کی جو آخری ملاقات ہوئی اور پھر بلاول کو بتایا کہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی, 2 چیزیں, ایک قاضی صاحب کی کسی صورت میں ملازمت پر توسیع نہیں مانیں گے کسی صورت میں, دوسرا یہ ترمیم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں اپوزیشن کی طرف سے آئے گی, اپوزیشن کے وکلاء بیٹھ کے بنائیں گے اور پھر آپ کو دیں گے, پھر اس معاملے کو آپ لے کے چلیں. تو یہ ترامیم جو واپس حکومت کو دی گئی ہیں اسے پھر ہاؤس میں منظور کروائیں, آپ لے کر آئیں دسمبر تک. تو مولانا کی کوشش تو یہ ہے. اب قانون سازی کی واردات تو دیکھیں بڑی سادہ سی, لاپتہ افراد قانونی ہو جانا تھا, عدالت میں چیلنج نہ ہوتا, ججز کی عمر تو 65 سے 68 والا تو ایک سادہ سا معاملہ تھا, ان سب کو فائدہ ہو جانا. ابھی الیکشن کمیشن کے جو ممبران دھاندلی کریں, کیسز نہیں سن رہے, یہ اس وقت تک ریٹائر نہیں ہوتے جب تک دوسرا بندہ نہ لگایا جائے, اور دوسرا بندہ لگانے کی اتھارٹی کس کی, شہباز شریف زرداری کی, وہ لگائیں گی نہیں بندہ. یعنی اگلے 10 سال تک بھی الیکشن کمیشن کے یہی لوگ کام کرتے رہیں. آپ اندازہ کریں. اسی طرح اداروں میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں طاقتور لوگ, وہ سارے کے سارے ایسے ہی بیٹھے ہیں. اب مزے کی بات ہے کہ دنیا کا ہر فرعون یہی سوچ کر آتا ہے کہ میں آ گا جاؤں گا نہیں, لیکن وہ آم کی پیٹی کی نکل آتی ہے, کوئی اندر سے کیا نہیں نکل آتا ہے, کوئی گھر کے اندر سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. قاضی فائز کو دیکھ لیں آپ, آج اس کا 1 سال ہو گیا, ہر بندہ لان تان کر رہا ہے. عدلیہ اور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن, 4 حرف ہر بندہ بھیج رہا ہے. یہ وہ بدنما داغ ہے عدلیہ پہ جو عبد القیوم تارڑ, جسٹس منیر, ان سب کا مجموعہ کریں تو قاضی فائز بنا. اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ جج, جہاں جہاں بے شرمی کا کہہ رہے تھے سلسلہ ختم ہوتا ہے, وہاں سے اس کی وفاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لوگ جسٹس منیر کو بھول کے, وہ گورکن کا واقعہ میں اکثر آپ کو سنا دوں کہ وہ جو قبر کفن چوری کرتا تھا, مرنے لگا, بیٹے سے کہنے لگا بدنام ہوں, کچھ ایسا کرو لوگ مجھے بھول جائیں. بیٹے نے کفن بھی چوری کی, زیادتی بھی کر لی, لوگ باپ کو بھول گئے. تو اس لیے لوگ جسٹس منیر کو بھول گئے. یہ سہولت کاری کے لیے کندھا نہیں پیش کرتے بلکہ کمر تک اپنی الٹے ہو کے, مطلب یہاں رکھ, مطلب کمر پہ بندوق رکھ لیں. ظلم اور فسطائیت اس شخص کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں یہ جو خواتین کے ساتھ ہوا نا, منتخب نمائندوں کی, عوام کی بیوی بچوں کو اغوا کرنا, زیادتی, یہ یقین کریں یہ تاریخ پاکستان کی کبھی نہیں بھولے گی ہم, کبھی بھی نہیں. یہ تو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں 6 جج سپریم ہائی کورٹ کے, 8 جج سپریم کورٹ کے, سابق چیف جسٹس ابراہیم پشاور کے, شہزاد ملک سابق جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے, یا سرگودا پنڈی کی جج, یہ جج نہ ہوتے تو یقین کریں معاشرہ ختم تھا, لوگوں کا اعتماد, اعتبار, یقین سب ختم ہو جاتا. بہرحال آج ایک بڑی طاقتور شخصیت کی شادی بھی ہے, بیٹی کی شادی بھی ہے, اور تحریک انصاف کے رہنما کے بیٹے کے ساتھ. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اہم شخصیات ہوں گی تحریک انصاف کی بھی, نون لیگ کی بھی, حکومت کی بھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی. تو آج بریک تھرو کی کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں, قابل ذکر ذرائع دعویٰ کریں. ابھی میں ان کے بارے میں کھل کے بات نہیں ابھی کرتا کہ کون کون ہوگا, کہاں کا ہوگا. گفت و شنید کی طرف معاملات بہرحال یہ ہے, میں زیادہ اس کی میں امید نہیں رکھتا. اور دیکھیں کچھ لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے ہیں بیٹے. میں ایک بڑی آپ کو اہم بات بتاؤں, اس 2 ٹوک کسی کو اچھی لگے بری لگے, ماں بہن بیٹی بیوی تحریک انصاف کی ہو, نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, اسٹیبلشمنٹ کسی کی بھی ہو, کسی کی بھی ہو, اس کی عزت اور آبرو ہمارے لیے اتنی ہی مقدم ہے. تحریک انصاف کی خواتین پر ظلم و ستم ہوا, وہ اگر نون لیگ کی بھی خدا نخواستہ ہوتی یا کسی کی بھی, تو آواز ایسے ہی اٹھتی, اسی طرح چیخا جاتا. دیکھیں اللہ سے ڈرنا ہو چاہیے. طاقتور شخصیت کی بیٹی ماں بہن, ان کی بھی عزت اللہ محفوظ رہے, انہیں بھی اللہ کل دن کو آنکھیں کھولے کہ دوبارہ کبھی کوئی عمر ڈار اپنی والدہ کا سے پھٹا ہوا گریبان نہ دیکھے, کبھی کوئی شہریار افریدی اپنی اس بیوی کو ننگے پاؤں سڑکوں پر ایسے بھاگتا ہوا نہ دیکھے, معصوم بچیوں کو خوفزدہ نہ ہونا پڑے. اب شہریار افریدی کی بیٹی, وہ امریکہ میں اس کا داخلہ ہو رہا ہے, پڑھائی کے لیے وہ گیا, وہ اسکالرشپ جیتا اس بچی نے, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے. اب دیکھیں وہ خوفزدہ بچے تھے, ذہنی طور پہ خوف کا شکار ہو گئے تھے. میاں آباد فاروق کے بچے کے ساتھ جو ہوا, اس کا پورا گھرانہ تھا. اللہ وہ ظلم نہ کسی کو, فرزانہ کو سر, مطلب کس کس کا نام لوں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے, اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے. یہ اعظم سواتی کی بیٹی نے جس کو والدین کی ویڈیو بھیجی گئی, اللہ نہ دکھائے. ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نہ لگیں. میری تو دعائیں ہیں شادی جو ہو رہی ہیں ان کو بھی, سب کو. تحریک انصاف کی بار آپ جلسے کی بات کروں, تیاری ان کی مکمل ہے. 21 تاریخ کا جلسہ پاورفل شو ہوگا. لاہور کے ابھی پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کی قوم بھی دیکھیں اس وقت چاہیے ان کو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جلسے کی تیاری کریں. 8 ستمبر کے جلسے میں تو یہ, کیونکہ یہ جلسہ عوام کا, یہ یاد رکھیں, یہ تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہے. پنجاب کی عوام جو اس وقت اس جنگ جیتنے میں سب سے اہم کردار ادا کرے گی, یہ ان کا جلسہ ہے. یہ ترامیم جس طرح یہ معاملہ عوام کا ہے, ترامیم بھی عوام کرے گی, ایکسٹینشن بھی عوام دے گی, قیدیوں کی رہائی بھی عوام کروائے گی, یہ سب کچھ عوام نے کرنا ہے. تو یہ جلسہ عوام کا جلسہ ہے. تحریک انصاف کی قیادت تو پیغامات دے رہی ہے, اپنی تیاریاں کر رہی ہے, سب کچھ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. میرے خیال میں وہ صرف شرکت ہی کر رہے اس جلسے میں, پوری کی پوری قیادت
تو یہی بہت ہوگا، آگے عوام خود مینیج کرے گی۔ تو 3-4 دن رہ گئے، اس پیغام کو پھیلائیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔